بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر احمد رضا، استاد شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، بی ایس علوم اسلامیہ کا کورس اسلام کا معاشرتی نظام، جس کا کوڈ 1909 ہے، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج ہم یونٹ نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں 3 اداروں کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلا ادارہ ہے مدرسہ، دوسرا ادارہ ہے بازار، اور تیسرا ادارہ ہے ابلاغ عامہ۔ مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے، اسے مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے زمانے میں ہم اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا درجہ دیتے ہیں۔ مدرسہ طالب علموں کی تعلیم اور تربیت دونوں کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر مدرسے کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ مدرسہ تعلیم و تربیت کا بنیادی مرکز ہے۔ مدرسے کی ابتدا عہد اسلامی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ اپنی مکہ کی دعوت و تبلیغ کے زمانے میں دار ارقم میں قائم فرمایا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسلمان جو تعداد میں تو یقیناً شروع میں بہت تھوڑے تھے، انہیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور آپ نے یہاں مساجد قائم کیں، سب سے پہلے مسجد قباء بنائی گئی اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ مساجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم و تعلم کا اہتمام فرمایا۔ مسجد نبوی میں آج بھی صفہ کے نام سے ایک چبوترا موجود ہے۔ یہیں پر صحابہ کرام کو بطور خاص دینی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بطور خاص، وہ صحابہ کرام جو تعلیم کی طرف جن کی طبیعت کا میلان ہوتا تھا، جو مشغول ہوتے تھے تعلیم کی طرف، انہیں بطور خاص قرآن مجید اور اپنی احادیث نبویہ کی خصوصی تعلیم عنایت فرمایا کرتے تھے۔ یہی سلسلہ جاری رہا۔ مسجد نبوی کے بعد مختلف مساجد مدینہ منورہ کے مضافات میں تعمیر کی گئیں، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 9 یا 10 مساجد مختلف مقامات پر تیار ہو چکی تھیں اور ان کے اندر مدرسے قائم ہو چکے تھے، اور صحابہ کرام میں سے جو صحابی قرآن مجید کا زیادہ عالم ہوتا تھا، اسے وہاں پر مقرر کر دیا جاتا تھا اور وہ لوگوں کو قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خلفائے راشدین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور خلفائے راشدین نے اپنے اپنے زمانے کے اندر تعلیم کو بہت وسعت دی، تعلیم کا بہترین سے بہترین انتظام کیا۔ یہی سلسلہ آگے چلتے چلتے جب مزید بڑھتا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے زمانوں کے اندر بہت بڑی تعلیمی درسگاہیں مختلف علاقوں میں قائم کیں۔ ابو جعفر منصور نے جامعہ المنصور کے نام سے ایک بہت بڑا مدرسہ یا درسگاہ، یا جسے آپ یونیورسٹی سمجھ لیں، وہ قائم کی۔ اسی طرح سے جامعہ عمر بن العاص ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا گیا۔ دارالحکمت کے نام سے فاطمی حکمرانوں نے ایک مدرسہ قائم کیا۔
جامعہ الازہر قائم کیا گیا، مدرسہ سعیدیہ، مدرسہ نظامیہ، مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ، مدرسہ مستنصریہ، مدرسہ جامع مسجد قرطبہ، یہ وہ بہت بہت بڑے علمی مراکز ہیں جو عہد اسلامی کے اندر قائم کیے گئے، اور ان میں سے کچھ مراکز آج بھی قائم ہیں جیسے جامعہ الازہر ہے۔ تو اسی طرح سے یہ مراکز مسلمانوں کی علمی خدمت میں بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ دوسرا اہم ادارہ جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بازار۔ بازار چھوٹے بڑے مختلف زمانوں کے اندر قائم رہے، عہد اسلامی سے پہلے بھی قائم رہے اور آج بھی بازار قائم ہیں۔ بازار وہ جگہ ہے جہاں پر خرید و فروخت کا عمل سر انجام دیا جاتا ہے۔ شروع کے اندر چھوٹے چھوٹے بازار اور بعد میں بڑے بڑے بازار، اور آج کے زمانے کے اندر اسٹاک ایکسچینجز، وہ بہت بڑے بازار جہاں پر ایک دن میں بلینز کے اندر کاروبار ہوتا ہے، اور یہ کاروبار پوری دنیا میں ہوتا ہے اور پھر اسے ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ اسلام نے جو بازار کا بنیادی تصور دیا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمانداری ہو، دیانتداری ہو، ہر سودا سود سے پاک ہو، اور جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے وہ سودا موجود ہو۔ یعنی ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جو چیز موجود نہ ہو اس کا سودا کر دیا جائے، نہیں، وہ چیز موجود ہو، اس کا سودا کیا جائے، اس کی خرید و فروخت کی جائے، سیل پرچیز کی جائے، اور اس کے علاوہ ہر سودا ربا فری ہو، یعنی سود سے پاک ہو، اس میں انٹرسٹ کا، ربا کا کوئی شائبہ موجود نہ ہو۔ ہر چیز جائز منافع کے ساتھ، وہ منافع جو مارکیٹ میں جسے جائز تصور کیا جاتا ہے، جس کے اندر دھوکہ نہیں ہوتا، جس کے اندر فراڈ نہیں ہوتا، جس کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، کسی کا نقصان نہیں ہوتا، وہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی لوگوں کو تعلیم دی۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ آپ بازار میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے کھجور کی ڈھیریاں لگائی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اوپر بہت خوبصورت کھجوریں ہیں، تو آپ نے اس ڈھیری کے اندر جب ہاتھ مارا تو دیکھا کہ نیچے بہت گندی کھجوریں، ردی کھجوریں موجود تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ تو کسی بھی قسم کے سودے میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، سودا بالکل صاف ستھرا، اور جو چیز جس طرح کی ہے اور جس لیول کی ہے اس کو بیان کیا جائے۔ اگر اس کے اندر عیب ہے تو اس کے عیب کو بھی بیان کیا جائے، اس کی خوبی ہے تو اس کی خوبی کو بیان کیا جائے، اور ہر چیز کو صاف ستھرے انداز میں گاہک کے سامنے رکھا جائے تاکہ کسٹمر اس کا فیصلہ آسانی کے ساتھ کر سکے کہ کون سی چیز اس کے بارے میں ہے اور وہ کون سی چیز لینا چاہتا ہے۔ تو بنیادی عنصر اسلامی بازار کا، اسلامی تجارت کا یہ ہے کہ اس تجارت کے اندر کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر اس میں ربا شامل نہ ہو، سود شامل نہ ہو۔ تیسرا اہم ادارہ ابلاغ عامہ کا ہے۔ ابلاغ عامہ یعنی لوگوں تک صحیح چیز کو پہنچانا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی ہدایت جاری فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی جھوٹی خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کی پہلے تصدیق کر لو، اس پر تحقیق اور تفتیش کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس جھوٹی خبر پر انحصار کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل انجام دے دو جس کا تمہیں نقصان پہنچے اور تمہیں شرمندگی ہو۔ تو ابلاغ عامہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ جھوٹی خبروں سے اجتناب کرنا چاہیے، جھوٹی بات سے اجتناب کرنا چاہیے، سچی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو اچھی بات بتانی چاہیے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، بھلائی والی بات کرو، خیر والی بات کرو۔ تو ابلاغ عامہ اسلامی تصور یہ ہے کہ اسلام کا تصور ابلاغ سچائی پر مبنی ہے، اس میں جھوٹ کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔